الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم۔ حضرات مکرم معزز مصلیان جامع مسجد، ہماری گفتگو کا جو عنوان چل رہا ہے وہ ہے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکاؤ اور اپنے رب کو راضی کر لو، یعنی اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کے آنسو بہاؤ، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اپنے رب کے سامنے رو اور اپنے رب کو راضی کر لو۔ قبل اس کے یہ سانس کا ڈورا ٹوٹ جائے اس سے پہلے انسان کے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن جب موت کا ایک جھٹکا لگتا ہے انسان اگر اس کے بعد روئے گا تو رونا کام نہ آئے گا۔ حالانکہ جب میدان محشر لگے گا وہاں انسان اپنے گناہوں میں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جیسے اس کے اعمال ہوں گے اسی کے مقابل، جیسے اس کے گناہ ہوں گے اسی کے مقابل وہ اپنے پسینوں میں غرق ہوگا اور ڈوبا ہوا ہوگا۔ وہاں انسان خون کے آنسو بھی بہائے گا تو خون کے آنسو بہانا بھی اس کے کام نہیں آنے والے۔ آج اللہ رب العزت کا دربار کھلا ہوا ہے، اللہ کے یہاں سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو آج ہمارے پاس وقت ہے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اسی کو ارشاد فرمایا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مؤمنوں تمام کے تمام اللہ سے توبہ کرو۔ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن ہر انسان اپنی ماضی کے فسانے کو یاد کر سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کہ ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے، ہماری زندگی شریعت کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی، کن اوقات میں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں یا کن اوقات میں ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے شعور دیا ہے، عقل دی ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہم اپنے دین سے دوری بنائے ہوئے ہیں۔ نمازوں کے پابند ہم نہیں، لباس کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے آج ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے سوچنے کی بات ہے کہ جس انسان کو اللہ رب العزت نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا اور اللہ رب العزت نے اس سے کسی نعمت کے بارے میں سوال ابھی تک نہیں کیا، اللہ رب العزت نے اس کو مہلت دے رکھی ہے، لیکن وہی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا جا رہا ہے، تو یاد رکھو ابھی اللہ رب العزت کی طرف سے ڈھیل ہے۔ جب پکڑ آئے گی تو اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے اپنی ماضی کی زندگی کے اندر جو اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کے حکم کو توڑا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے زندگی گزاری ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں۔ اگر ہم نے آج ندامت کے آنسو نہ بہائے، کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء بھی بڑے خوف کے اندر ہوں گے، اللہ رب العزت سے بڑے ڈرے ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کسی نبی کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی کہے گا یا ربی نفسی نفسی یا ربی نفسی نفسی۔ اگر ہاں وہاں بھی کوئی کام آئے گا تو وہی آمنہ کا لال کالی کملی والے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے۔ لیکن آج ہم نے اپنے آقا کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔
میرے آقا نے کیا پیغام دیا، کیسی کیسی تکلیفیں ہمارے لیے برداشت کی، آج ہم نے ان سب کو پسے پشت ڈال کر کے نفسانی خواہشات کی اتباع کرنی شروع کر دی۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مثال دیتا چلوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ قارون کو آپ سب جانتے ہیں۔ قارون نے ایک عورت کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک تہمت لگوائی، لیکن وہ تہمت جھوٹی تھی۔ جب معلوم ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ اس کے لگوانے والا قارون ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی ہے، اے موسیٰ یہ زمین کو تیرے تابع کرتا ہوں، جو زمین کو تو کہے گا یہ تیری بات کو مانے گی، یہ تیری بات کو تسلیم کرے گی۔ ہاں ایک وقت وہ بھی آیا ہے کہ قارون چلا جا رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہیں، فوراً زمین کو حکم دیا ہے، اے اللہ کی زمین اس اللہ کے دشمن کو پکڑ۔ زمین نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، بڑے غصے والے پیغمبر تھے، کیوں نے اس نے اس ظالم نے اللہ کے پیغمبر پر زنا کی تہمت لگوانے کی کوشش کی تھی اور زنا کی تہمت لگوائی تھی، لیکن وہ تو خود راز کھل چکا تھا جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بچا لیا، اور یقیناً اللہ اپنے پیغمبروں کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ قارون منتیں سماجتیں کرنے لگا، اے موسیٰ مجھے بچا لیجئے، میں آپ کی بات کو مانوں گا، میں ایمان لے آؤں گا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کہا، اے اللہ کی زمین اللہ کے دشمن کو پکڑ۔ زمین نے اس کو زمین کے اندر اور دھسایا، اور پھر اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رویا، گڑ گڑایا، منتیں سماجتیں کرنے لگا، لیکن اللہ کے پیغمبر وہ تو بڑے جلیل القدر تھے، بڑے غصے والے تھے اور غصے میں بھی تھے۔ چنانچہ تیسری مرتبہ پھر کہا، اے اللہ کی زمین اللہ کے دشمن کو نگل جا۔ وہ زمین قارون کو اسی زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فوراً اپنے پیغمبر کی طرف وحی نازل کر دی، جاؤ اے جبرائیل علیہ السلام میرے پیغمبر کو جا کر کے بتلاؤ کہ میرے بندے پر ایک بار بھی تجھ کو رحم نہ آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور اللہ کا ایک پیغام سناتے ہیں، اے موسیٰ اللہ کے بندے پر آپ کو ایک مرتبہ رحم نہ آیا۔ ہاں رب ذوالجلال کی قسم، رب یہ کہتا ہے، مجھے زمین کی قسم ہے، رب قسم کھا کر کے کہتا ہے، اگر وہ قارون اگرچہ میرا نافرمان تھا، مجھے نہیں مانتا تھا، لیکن اگر ایک بار موسیٰ کے در کو چھوڑ کر کے رب کو مانگ لیتا، رب کے سامنے رو لیتا، رب کے سامنے گڑ گڑا دیتا، تو میں اس کو معاف کر دیتا اور زمین کو اس کو دھسنے کا حکم نہیں دیتا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، لیکن ضرورت ہے کہ کوئی آئے تو صحیح رب کے دامن میں، اپنا آپ کو رب کے دامن میں آ کر تو دیکھو، پتہ چلے گا کہ میرا رب ایک بندے سے کتنی محبت کرنے والا۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، اپنے بچے کے لیے سب کچھ برداشت کرتی ہے، لیکن میرا رب تو اس سے بھی کہیں 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا۔ پھر آج ہم نے اپنے رب کی نافرمانیاں کیوں؟ سوچنے کا مقام یہی ہے کہ آج اللہ ہمیں کھانے کے لیے دے رہا ہے، پینے کے لیے دے رہا ہے، پہننے کے لیے لباس۔ اگر سردی کا موسم ہے تو گرم کپڑا، موسم گرم ہے تو ٹھنڈا کپڑا، طرح طرح کی نعمتیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود آج کا یہ مسلمان اللہ سے اتنا دور جا رہا ہے،
پتہ نہیں زبان سے کیسے کیسے الفاظ نکلتے ہیں۔ ہاں بہت سے تو وہ ہے جو جمعہ پڑھنے بھی آتے ہیں تو میں اس مسجد کے ممبر پر قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں وہ اللہ کے خوف سے نہیں آتے بلکہ بندے کے خوف سے آتے ہیں، کہیں لوگ اس کو یہ نہ کہہ دے کہ ارے یار یہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے۔ آج ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں، اور جس دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو وہ نیکی کی طرف کیسے مائل ہوگا؟ ڈرتے نہیں، گناہ کرتے ہیں، اوپر سے مذاق بنا دیتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تو بچوں کی محبت یا کسی رشتہ دار کی محبت، ارے وہ محبت کام نہیں آئے گی جب میدان محشر لگے گا، اور اگر تجھے ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی تو ایک نیکی کے لیے اولاد کے پاس جائے گا وہ بھی تیرے سے دور بھاگے گی، اگر بیوی کے پاس جائے گا وہ بھی دور بھاگے گی، جس کے پاس تو جاتا چلا جائے گا وہ تمام کے تمام تجھ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ہاں میں نہیں کہتا، اٹھاؤ قرآن کریم کی 30واں پارہ سورہ حبش کے اندر پڑھ کر کے دیکھو، پھر جاؤ اس کی تفسیر کے اندر پتہ لگے گا کہ ہاں ایک باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا اور بیٹا باپ سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو اگر تمہارے کام آئیں گے تو وہ اعمال کام آئیں گے جو نیک اعمال تم اس دنیا سے کر کے جا چکے ہو گے، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے۔ کبھی قبرستان میں جا کر کے ایک بار بیٹھ کر کے سوچتے کہ یہ میرا اصلی گھر ہے، اس کے اندر مجھے آنا ہے۔ ایک بار قبرستان میں جاؤ، تنہائی میں بیٹھ کر کے دیکھو، پتہ چل جائے گا۔ ہاں مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے اور وقت کے امیر المؤمنین ہے۔ ایک بڑھاپے کے اندر ایک نوجوان جس نے اپنی جوانی ناچ گانوں کے اندر گزاری ہے، وہ بڑھاپے کے اندر ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد اس کے منہ سے دانت نکل چکے ہیں، جوانی کے اندر تو اس کی آواز کا عالم تھا، جو اس کی آواز کو سنتا اس پر پیسے لٹا دیتا، اپنی جان نچھاور کر دیتا، مال و دولت کے انبار لگے ہوئے تھے، کیونکہ ایک ناچ گانے والا تھا، تماشا دکھایا کرتا تھا۔ لیکن جب ایمان لے آیا آواز ختم ہو گئی، دانت ٹوٹ کر کے جل گئے، اب آواز بھی نہیں نکلتی ہے، اب آخری لمحات ہے، بڑھاپے کے اندر ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کبھی کسی کے گھر جاتا ہے کوئی گھر سے دھتکار دیتا ہے، کئی دن ہو جاتے ہیں کھانے کو نہیں ملتا ہے، اب سوچتا ہے کیا کروں؟ اب دل کے اندر ایک ہی بات آتی ہے کہ اب اگر در کھلا ہوا ہے تو صرف میرے رب کا در کھلا ہوا ہے۔ اسی بات کو لے کر کے وہ قبرستان کے اندر چلا جاتا ہے، قبرستان کے اندر ایک قبر کے پاس بیٹھ کر کے یہ سوچتا ہے اور اپنے رب سے کہتا ہے، اے رب کائنات، جو راتیں میں نے ناچ گانے کے اندر گزاری، جو راتیں میں نے شراب نوشی کے اندر گزاری، کاش میں اپنی ان جوانی کی راتیں آپ کے دربار میں گزار دیتا، آپ کو راضی کرنے میں لگا دیتا۔ اب یہ الفاظ اس کی زبان سے نکل رہے ہیں اور اپنے رب کو راضی کر رہا ہے، اور بیٹھا کہاں ہے؟ قبرستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں میرے بزرگوں نوجوانوں، جاؤ قبرستان کے اندر جا کر کے تنہائی میں بیٹھو اور یاد کرو اپنے اصلی گھر کو، جس کو آج تم بھول بیٹھے ہو، ان عالیشان بنگلے بنا کر کے تمہیں اپنے اصلی گھر کو بھول گئے، جہاں بالکل اندھیرا ہے، کوئی لائٹ کا انتظام نہیں ہے، کسی ایسی کا انتظام نہیں ہے، یہاں تجھے انتظام کرنا ہے، پھر تجھے پتہ لگے گا تو نے اصلی گھر کی تیاری کی ہے یا نہیں کی ہے۔ وہ بزرگ، وہ بوڑھا آدمی قبر کے پاس بیٹھ کر کے رو رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اے اللہ اب تو دنیا والوں نے دھتکار دیا ہے، جب میری جوانی تھی میں بڑے مزے لے کر کے گاتا تھا، یہ لوگ مجھ پر دولت نچھاور کرتے تھے، میرے پاس دولت کا انبار تھا، آج میری نوجوانی ختم ہو گئی، میری آواز ختم ہو گئی، دنیا والوں نے دھتکار دیا، اے میرے رب تو ہی میرے کھانے کا انتظام کر دے، میرے رب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اب یوں اپنے رب کو منا رہا ہے، اب دیکھتا کیا ہے کہ سامنے سے ایک نوجوان آ رہا ہے، سر پر کچھ ٹوکری رکھی ہوئی ہے، اب نظر پڑتی ہے، نظر اٹھاتا ہے،
देखता क्या है, अमीरुल मोमिनीन है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अब घबरा जाता है, अरे वक्त का बादशाह है, कहीं ऐसा न हो कि मेरी पीठ पर तुर्रे लगाए, मुझे मारे, मुझे पीटे। लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके पास से निकल करके थोड़ी सी आगे चले जाते हैं, फिर पीछे हटते हैं, पीछे हट करके बैठ जाते हैं, अपने सर से टोकरी उतारते हैं, टोकरी उतार करके उस बूढ़े के आगे रख देते हैं और कहते हैं कि खाना खा लो। वो बुजुर्ग कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, आप, और वो भी टोकरी सर पर रख कर के लाए कि हाँ, मैं खाना खाने के बाद दोपहर के वक्त कैलूला करने के लिए लेटा हुआ था, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये पैगाम मिला कि जाओ, एक मेरा दोस्त वाला कब्रिस्तान के अंदर जन्नतुल बक़ी के अंदर बैठा हुआ है और वो मेरा दोस्त है, कई रोज़ हो गए हैं खाना नहीं खाया है। जब अल्लाह की तरफ से ये पैगाम मिला है, मैं फ़ौरन उठा, मैंने अपनी बीवी से कहा घर के अंदर जो खाने के लिए हो वो बांध कर दे दीजिए। अब मुझे इस बात पर भी गैरत आई कि अल्लाह के दोस्त के लिए खाना लेकर के जाऊं तो लटका करके लेके जाऊं। मेरी गैरत ने गवारा न किया, मैंने उस खाने को बांध करके अपने सर के ऊपर रखा, उस खाने से मैंने अपने सर के ऊपर उठा लिया और मैं लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। हाँ, मैंने देखा कि कोई और तो शख्स नहीं है, सिर्फ आप ही है जिस कब्रिस्तान के अंदर बैठ करके रो रहे हैं। हाँ, मुझे अल्लाह की तरफ से ये पैगाम मिला है। चुनांचे उस बुजुर्ग ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना वाक़या सुनाया। ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी नौजवानी का ये हालत था, मैं गाने गाया करता था, मेरी आवाज़ बड़ी सुरीली थी, लेकिन हमने ईमान लाने के बाद आज मैंने अपने रब से दरख्वास्त की, आज मैं अपने रब के दरबार में रोया, आज मैंने अपने रब को मनाने की कोशिश करी और मेरे रब ने आपके हाथ में एक पैगाम भेज दिया। यकीनन मेरे अल्लाह कितनी मोहब्बत करने वाला है। वो बूढ़ा जुमले कह करके इतना रोया कि उसके जिस्म से उसकी रूह परवाज कर गई है। यह है तौबा की हकीकत कि जब इंसान अल्लाह से तौबा करता है और सच्चे दिल से करता है तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तौबा को कबूल फरमा ले। तो आज हमें भी ज़रूरत है कि हम भी अपने रब को राज़ी करें, लेकिन आज हमारे पास तो नमाज पढ़ने का भी वक्त नहीं मिलता। ये बड़े अफसोस के साथ हर जुमे को कहना पड़ता है। आखिर पता नहीं चलता कि वजह क्या है जो हम नमाजों को नहीं आ रहे। हमारे पास बाहर चौपलों पर खड़े होने के लिए वक्त है, इधर जमात हो रही है, बाहर शोर मचाने के लिए वक्त है, लेकिन अगर वक्त नहीं है तो नमाजें पढ़ने के लिए नहीं है, अगर वक्त नहीं है तो दीन की बात सुनने के लिए नहीं है। ये बात हकीकत है। आपको मेरी बात कड़वी लगेगी क्योंकि सच बात कड़वी लगती है, दिल पर असर करेगी, ये बात कड़वी है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इधर जमात खड़ी हुई है, उधर चौपले पर माँ बहन की गालियाँ देते हैं। ये होता है मुसलमानों का आदत व अखलाक, ये होता है मुसलमानों का किरदार। जिस मुसलमान को चाहिए तो ये था कि जहाँ उसके कान में अल्लाहु अकबर की सदाएं पड़ी, वो अपने घर को छोड़ देता, चौपड़े पर बैठी हुई इन कुर्सियों को छोड़ देता, अपने रब के दरबार में आता, वो गालियाँ गलौज करता फिरता है, कानों में एयरफोन लगा करके फौज बातों को सुनता है। एक मुसलमान होने की अलामत है। अरे मुसलमान उसे कहते हैं जब अल्लाह का हुक्म उसके कानों में पहुंचता है तो तमाम कामों को छोड़ करके अपने रब के दरबार में आ जाता है। तो ज़रूरत है आज हमें इस बात की, गौर फिक्र करो, सोचो आज तुम्हारे मुल्क के अंदर कैसा माहौल है, हर एक को मालूम है। तो इसलिए गौर व फिक्र करो, अपने रब से अपना ताल्लुक़ बढ़ाओ, अपना ताल्लुक़ अपने रब के साथ मजबूत करो। और एक ऐलान ये करना है, मादर इल्मी दारुल उलूम है कि दारुल उलूम देवबंद